نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ طویل عرصے کے بعد اپنی مسجد میں حاضری کا موقع ملا۔ جب یہ ابتدا میں خریدی گئی تھی تو اس وقت یہاں کے منتظمین کئی ہفتے میرا قیام رہا تھا، تو اپنے مسائل پیش کرتے رہے، اور جب میں یہاں سے واپس گیا تو ہر سال 2-3 سال تک ان کا اصرار رہا کہ فلاں کام درپیش ہے، آپ سے اگر آ جائیں تو مشورہ کرنا ہے۔ تو اس وقت میں جن کے یہاں مہمان تھا عبدالقادر بھائی پٹیل، ان کے بھتیجے مفتی شبیر صاحب کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے، آباد فرمائے۔ آپ نے نام رکھا ہے مدینہ مسجد۔ ماہ نے شق ہو کے لیا دی کو اپنی گود میں۔ مدینہ کیا ہے، اس کو کھول کر شاعر نے بتایا کہ شروع میں میم ہے، آخر میں ہا ہے۔ ماہ اور ماہ چاند کو کہا جاتا ہے، تو وہ چاند نے شق ہو کر دین کو اپنے اندر لے لیا۔ ماہ نے شق ہو کے لیا دین کو اپنی گود میں، کاش کہ ہم بھی دین کو گود میں لے لیں، دل میں لے لیں، دماغ میں لے لیں۔ ہر وقت ہماری توجہ اسی پر رہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اس کے تابع ہو۔ اور ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے نام رکھا۔ میں نے گزشتہ کل وہاں مسجد تقویٰ میں شروع میں جو آیات پڑھی گئی اس پر وہاں بیان شروع کیا تھا، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں ہیں۔ بڑھاپے سے تمام توانائیاں ختم ہو چکی ہیں، جسم کمزور، اور بیوی کی طرف سے قطعاً اولاد کی کوئی امید نہیں، پھر بھی اس حالت میں بھی مانگ رہے ہیں مالک سے کہ ظاہری اسباب سب بالکل یکلخت ختم ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مالک سے رشتہ کتنا مضبوط کہ مالک تو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسباب تو نے پیدا کیے، یہ عقر اور کمزوری اور بانجھ پن اور میرا بڑھاپا اور میری کمزوری اور میری طاقتیں ختم ہو گئی، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ تو پھر دعا کی، اور جب دعا کے نتیجے میں بشارت دی گئی تو پھر سوال کرتے ہیں کہ الہی کیسے ہوگا، میں تو بڑھا ہوں۔ اللہ کی قدرت، تو اس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پھر اولاد عطا فرمائی، اور انہوں نے یرثنی، یہ نہیں مطلق کہا تھا کہ ولد کوئی بھی اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، ایسا نہیں، بلکہ نرینہ اولاد مانگی۔ یرثنی، اولاد بھی ایسی ہو جو ان صفات کے حامل ہو کہ جو خاندان نبوت چلا رہا ہے اس کی وراثت کو سنبھال سکے، اس گدی پر بیٹھ سکے۔ حضرت شیخ قدس الروح کے نواسے مولانا ہارون صاحب کا انتقال ہوتا ہے جوانی میں، اچانک، جوان العمر، سن 74 میں۔
تو حضرت کے پاس ان کی اہلیہ کا خط آتا ہے، ابا جی اللہ کی طرف سے آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا، شکوہ کیا، اور پھر آگے اپنا رونا دھونا، جو چھوٹے سے ننھے منھے ساتھ کو چھوڑ کر اچانک چلے گئے، تو اس کے شکوے کے طور پر انہوں نے حضرت کو دعا کے لیے لکھا۔ تو حضرت نے ان کو بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ جب وہ خط مجھ سے پڑھوایا، جواب لکھوایا، تو حضرت نے فرمایا ایک اور ورقہ لو۔ پھر دوسرا خط شروع فرمایا، حضرت مولانا اظہار صاحب کے نام، جو سعد کے نانا جان، ان کو لکھوایا کہ عزیز مولی اظہار سلمہ، یہ اپنے والد کی طرح سے ہارون اتنی عمر لے کر آیا تھا جس طرح ان کے ابا جلدی پیارے ہو گئے، 48 ایئرس کی عمر میں چل بسے، تو یہ ان سے بھی کم عمر میں 44-45 برس کی عمر میں یہ بھی چلے گئے۔ تو اتنی عمر اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، چلا گیا۔ تو اس کے بعد آگے لکھوایا کہ مولوی انعام کی عمر میں اللہ برکت دے، مولوی انعام کے بعد آپ ہیں، اور آپ سعد کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کے منصب کو سنبھالنے کے قابل ہو سکے۔ یہ بزرگان دین دیکھ لیتے ہیں، ورنہ کسی کو پتہ کہ حضرت مولانا انعام صاحب سے پہلے اگر مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو جاتا تو نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا انعام کے بعد آپ ہیں۔ حضرت کو پتہ تھا کہ حضرت مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوگا تو مولانا اظہار صاحب ہوں گے، وہ اس گدی کو سنبھالیں گے، وہ حضرت جی بنیں گے، اور ان کے بعد پھر کون آئے گا اس کے لیے حضرت نے لکھوا دیا کہ سعد کی آپ ایسی تربیت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سعد سے کام بھی لیا۔ تو اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرما رہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ خاندان نبوت کی گدی کو سنبھالنے والی اولاد تو عطا فرما۔ جیسے اس مسجد کے ہمارے دوست امام صاحب حضرت مولانا خلیل صاحب صوفی انتقال فرما گئے، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میں نے آخری بیان جو یہاں مفتی مولانا عبد الماجد صاحب کی مسجد میں کیا تھا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ یہاں تاکہ میری پشت پناہی رہے، آپ کی برکت سے میں کچھ بول سکوں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، میں نے کہا نہیں یہاں۔ تو پھر میں وہاں ممبر کے پاس، انہوں نے کہا مجھے ذرا بیٹھنے میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا یہاں سو جائیے، لمبے ہو جائیے، بالکل تکیہ رکھ دیتے ہیں آپ کے لیے، لیکن یہاں آ جائیے۔ کیوں کہ بہت عظیم خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے در کے فیض یافتہ ان کے جد امجد حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اور حضرت کے خلیفہ، تو اور حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح سے ولادت اور بشارت کے ساتھ ہوئی کہ حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ کوئی فقیر صدا دے رہے ہیں، اور جو مشہور تھے مستجاب الدعوات، نام تو تھا ان کا ناگا میاں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بابا اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے۔ تو ان سے فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت، ننھی منی ایک 6-7 سالہ بچی تھی، حضرت موسیٰ جی
مہتر رحمۃ اللہ علیہ کی بننے والی والدہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ اسے بیٹا دے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جتنی صفات بیان فرمائی تھی سب کے ساتھ اللہ نے موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ نے وہ عظیم کام لیا۔ تو اسی سلسلے میں وہاں جب میں نے بیچ میں بیان ختم کر دیا تو مولانا شاکر صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ مولانا عبدالسمیع صاحب والا قصہ، تو یہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے تشریف لائے، اسی انداز پر جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، جیسے ناگامیاں کی بشارت حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اسی انداز سے بزرگان دارالعلوم دیوبند نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے نکاح کو، اب تک اولاد نہیں ہے، اور اولاد تو چاہیے اس گدی کے لیے، دارالعلوم دیوبند کی گدی کے لیے، وارث یرثنی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، تو فلاں جگہ فتح پور ہسوا میں ایک بزرگ مشہور ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، بالخصوص اولاد کے سلسلے میں ان کی دعائیں بڑی مستجاب اور مقبول اور مشہور ہیں، وہاں جاؤ، میرا نام لے کر پیغام دو کہ انہوں نے بھیجا ہے ان کے لیے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے لیے دعا کراؤ۔ تو انہوں نے جب جا کر درخواست پیش کی تو فرمایا اچھا کل کو آئیے، پکی ٹھکی بات، کل کو آئیے۔ جب دوسرے دن اگلے دن پہنچے مولانا عبدالسمیع صاحب، فرمانے لگے کہ جاؤ بھائی ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ بیٹا دے گا، حافظ دے گا، جو حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، حاجی ہوگا۔ اب یہ حج کا سفر ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، رکشے میں اس وقت کا رکشہ تو جو انسان چلاتے تھے وہی تھا، تو اس میں دونوں بزرگ بیٹھے ہیں۔ اس وقت قاری طیب صاحب کو خواب سنایا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے لیے جو بشارتیں دی گئی تھی سب اللہ نے پوری فرمائی، اور یہ آپ حافظ ہوئے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نمبر 1 پورا ہوا، قاری ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ دوسرا نمبر بھی ان کی زبان سے نکلا تھا پورا ہوا، تیسرا عالم ہوئے۔ اس وقت بھی ہم سب نے کہا کہ دیکھو کیسی پکی دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ایک ایک چیز اسی ترتیب سے ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ چوتھی دعا حاجی، تو 30 سال کی عمر میں حضرت قاری طیب صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے قصہ سنایا کہ اب یہ چوتھی ہو، نمبر بھی کتنا، جس ترتیب سے انہوں نے کہا تھا ممکن ہے کہ وہ پہلے حج کو چلے جاتے۔ جو الفاظ تھے حاجی، قاری، عالم اور حاجی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے